آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی نوکری کا معاملہ اب جسٹس کھوسہ کی عدالت کے اندر آج جو پروسیڈنگز ہوئیں اس کی سمری ہم آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں اس کومنٹ کے ساتھ کہ جو کچھ میڈیا کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے اور جو کچھ ہمارے مشاہدے میں ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم کر سکتے ہیں اور غلطی کا احتمال اس کے اندر یقیناً موجود ہے۔ ایک تو تصحیح آج چیف جسٹس نے کر دی کہ یہ از خود نوٹس نہیں ہے۔ کل تک جس قسم کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور جنرل قمر باجوہ کو جس طریقے سے فریق بنایا گیا تھا اور اس کے بعد درخواست گزار کی اپنی درخواست کو واپس لینے کی درخواست کو ناکارہ قرار دیتے ہوئے اور اس کی اوریجنل درخواست کے اوپر جو کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، تو تمام کورٹ رپورٹرز، تجزیہ نگار ہمارے سمیت یہ سمجھ رہے تھے کہ از خود نوٹس ہے، لیکن آج کورٹ نے وضاحت کر دی تو یہ معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن جو ایشوز سامنے آئے ہیں وہ یہ حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمبر 1 تعیناتی بالکل ٹھیک طریقے سے کی ہے، نمبر 2 یہ ثوابدیدی اختیار ہے وزیر اعظم پاکستان کا جن کے مشورے کے اوپر صدر تعیناتی کرتے ہیں، نمبر 3 جو معاملہ سامنے آیا وہ یہ کہ مدت ملازمت آرمی چیف کی وہ طے شدہ نہیں ہے۔ روایت ہے کہ 3 سال کے اندر آرمی چیف کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ کورٹ کی طرف سے جو سوالات کیے گئے اور اٹارنی جنرل کے اوپر سوالوں کی بارش آج ہوئی اور بعض جگہ کے اوپر وہ بلبلا بھی گئے اور بھوکھلا بھی گئے اور جنرل کیانی کو وہ جسٹس کیانی بھی کہہ گئے، لیکن جو سوال تھے ان کا رخ جو تھا بڑا واضح تھا کہ نمبر 1 جو طریقہ کار آپ نے کل طے کیا ہے حکومت نے، کیا حکومت نے اپنی غلطی مانی ہے کہ ان سے پہلا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صحیح جاری نہیں ہوا تھا، جس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ ہم نے اپنی غلطی نہیں مانی، جس پر چیف جسٹس نے پھر کہا کہ اگر آپ نے غلطی نہیں مانی تو کل کے جو حالات ہیں اور کل کی جو کارروائی ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے ہیں، تو پھر انہوں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسرا کورٹ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اگر جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے جو رولز ہیں وہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ یا تعیناتی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ تو کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جن رولز کے اندر آپ ترمیم کر کے لائے ہیں حکومت کی طرف سے وہ رولز تو آرمی چیف کی تعیناتی اور ریٹائرمنٹ سے متعلق ہیں ہی نہیں۔ اور تیسرا اہم معاملہ جو کورٹ کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ کہ اگر جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے اور جن رولز کے تحت آپ ری اپوائنٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رولز ریٹائرمنٹ سے متعلق ہے، تو کیا ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہے آرمی کو بطور آرمی چیف ریپرزینٹ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ابھی 1 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اہم جو آبزرویشن یا سٹیٹمنٹ جو رپورٹ ہوئی ہے ابھی تک وہ کیا ہے، وہ یہ ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بیان، بلکہ 2 ہیں، جسٹس منصور کا بھی بیان اس میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن سب سے اہم میری نظر میں جو بیان ہے وہ یہ کہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ ماضی میں جرنیل خود کو ایکسٹینشنز دیتے رہے ہیں، اس معاملے کو ہم نے طے کرنا ہے تاکہ مستقبل میں بہتری آئے، اور ہم اس معاملے کو تحمل کے ساتھ اور وقت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی گلہ نہ رہے۔ جسٹس منصور کی طرف سے یہ بیان کہ کیا ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ آرمی کو بطور آرمی چیف کمان کر سکتا ہے یا نہیں، یہ 2 بہت اہم آبزرویشنز ہیں۔ اب جہاں تک تحمل سے بات سننے کی ہے اور کیس کی تمام تفصیلات سننے کی ہے، تو جنرل قمر باجوہ کی مدت ملازمت کے اندر اب گھنٹوں باقی ہیں۔ وہ 29 تاریخ کو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آج کا دن آدھا اور 2 بجے کے بعد پروسیڈنگز کا آغاز اور پھر کل کا دن جو ہے وہ طے ہوگا۔ اور ابھی کروشل ایریا جو ہے جو فروغ نسیم صاحب جن کے گھامڑ پن کی وجہ سے حکومت ظاہراً اس مخمصے میں پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کیبنٹ سے استعفیٰ دے کے آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، یعنی جن کے ہاتھوں سے آپ نے تکلیف اٹھائی ہے وہی اب آپ کو تکلیف سے نجات دینے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اور تمام ملک کے اندر آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی لیگل مائنڈ نہیں موجود تھا، لیکن فروغ نسیم صاحب نے شاید یہ سمجھا ہو کہ کوئی اور لیگل مائنڈ موجود نہیں ہے تو مجھے ہی ریٹائر ہو کے کابینہ کے ساتھ وقتی طور پر تعلق واسطہ توڑ کے آرمی چیف کو مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ عجیب و غریب ایک معاملہ ہے۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وفاقی کابینہ کا ممبر کابینہ سے وقتی طور پر علیحدہ ہوئے بغیر اپنے عہدے پر قائم رہتا اور آرمی چیف کو کوئی اور نمائندہ جو ہے، اور آئی ایم شیور پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہوں گے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تو یہ بڑا واضح پیغام ہوتا کہ حکومت کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے اور آرمی چیف کے کیس کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، اور دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن فروغ نسیم صاحب کے ساتھ بحث مباحثہ باقی ہے، دیکھیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔